بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں ان دو دہشت ناک شکاری کتوں کو گوشت والے تھال کے ساتھ مصروف کار دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے تیسری آنکھ کی روشنی عطا فرمائی تھی۔ میں اس باطنی آنکھ کے طفیل ہی ان بلڈاگ اور ان کے مصرف کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ اس حوالے سے تھرڈ آئی میرے لیے ایک عطیہ خداوندی تھی۔ مجھے ان قریب اس بنگلے میں داخل ہونا تھا جس کی رکھوالی پر وہ خونخوار کتے مامور تھے۔ تھرڈ آئی کے توسط سے میں ان کے وجود اور خطرناکی سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اس بنگلے کی حفاظت کے سلسلے میں کیے جانے والے تمام انتظامات یقیناً ربی کے احکام کا نتیجہ تھے۔ میں یہ دیکھ اور سوچ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ ساحل کے حوالے سے ربی کس قدر محتاط تھا اور اس کی اس بندوبستی احتیاط سے ایک طرح کا خوف جھلکتا تھا، اور یہ خوف میری وجہ سے تھا۔ اس نے ساحل کو جتنے کڑے پہرے میں قید کر رکھا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی صورت میں اس تک رسائی حاصل کر سکوں۔ وہ مجھے عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا، مگر گرفت میں لائے بغیر کسی قسم کی سزا دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ کایا شخص یہ بات بخوبی سمجھتا تھا کہ میں جب بھی اس کی پکڑ میں آؤں گا تو ساحلی کے حوالے سے آؤں گا۔ میری کمزوری کو اپنی مٹھی میں تھام رکھا تھا۔ ہمارے درمیان براہ راست آخری رابطہ ہوئے کافی دن گزر گئے تھے۔ ان دنوں میں نیپال میں تھا۔ میں بخوبی جانتا تھا ربی اس وقت تل ابید میں میری جانے تمنا کے بہت قریب ہے، لیکن مجھے یقین تھا وہ میرے بارے میں مطلق نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تل ابید میں میری موجودگی سے آگاہ ہو، ورنہ اب تک وہ مجھ تک رسائی حاصل کر چکا ہوتا۔ میں اس کے لیے کئی حوالوں سے موسٹ وانٹڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اپنے تمام تر ذرائع استعمال کر کے پلک جھپکتے میں مجھے چھاپ لیتا۔ وہ مذہبی اور سیاسی لحاظ سے اسرائیل کی ایک طاقتور شخصیت تھا۔ اس کے اشارہ ابرو پر پوری حکومتی مشینری لگ کر رہ جاتی۔ اس نے اگر اب تک مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا تھا، وہ تل ابید میں میری موجودگی سے بے خبر ہے اور مجھے اس کی بے خبری ہی میں اسے چونا لگانا تھا۔ اس مسرت امیز خیال نے مجھے شاد کر دیا کہ میں ربی اور اس کی انتہائی فعال مشینری کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اسرائیل میں داخل ہو چکا ہوں۔ اسرائیل میں داخلے کی منصوبہ بندی اگرچہ خاصی صبر آزما اور طویل ثابت ہوئی تھی، تاہم یہ اتنی ہی محفوظ رہی۔ ربی پتہ نہیں کس کس ذرائع سے مجھے یعنی وجدان کو تلاش کروا رہا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں کسی مصری باشندے یوسف الظاہری کے روپ میں اس کی شہرک پر انگوٹھا گاڑ کر اپنی رگے جان کو چھڑانے آ گیا ہوں۔ مصر اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مسلمان ممالک میں سر فہرست سمجھا جاتا ہے۔ اس تسلیم و رضا کے سلسلے میں مصر کے جو بھی ملکی اغراض و مقاصد رہے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اس وقت دونوں ممالک میں ہر قسم کی تجارت اور لین دین جاری ہے اور باہمی خوشگوار اقتصادی تعلقات کی نوعیت برادرانہ سے بھی کہیں آگے بڑھ کر دوستانہ ہے۔ میں من کے مسمی یوسف الظاہری ایک مصری باشندہ اسرائیلی ربی موشے ہائمن سے دوستی نبھانے کے لیے ہی تو تل ابید میں وارد ہوا تھا، اور یہ ثابت کر دکھانا چاہتا تھا۔ دوستوں سے ملے دوست کر لمبے ہاتھ شکم سیر ہونے کے بعد دونوں کتے آپس میں چہلے کرنے لگے۔ ان کی اٹکھیلیوں سے سرمستی جھلکتی تھی۔ ان کے رومانٹک انداز و اعتبار سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان میں سے ایک نر اور دوسری مادہ تھی۔ پیٹ میں پہنچنے والی مرغوب غذا نے انہیں بے خود کر دیا تھا۔ شاید وہ پہرے داری کی تیاری کر رہے تھے۔ جوڑا چاہے انسان کا ہو یا جانوروں کا، ان کی پرائیویسی میں جھانکنا اخلاقی جرم ہے۔ میں انہیں ان کے حال پر خوش چھوڑ کر ہوٹل ٹاپ کے کمرہ نمبر 508 میں حاضر ہو گیا۔ اس حاضری کے ساتھ ہی باطنی آنکھ کا شٹر بند ہو گیا، کیونکہ ظاہرہ آنکھوں نے اپنے در وا کر دیے تھے۔ میں نے کھلی ہوئی آنکھوں سے صوفیہ والے بیڈ کی طرف دیکھا۔ مذکورہ بیڈ مجھے خالی نظر آیا۔ صوفیہ بیڈ پر موجود نہیں تھی، حالانکہ جب میں اس ماحول سے رخصت ہوا تھا تو وہ اسی بیڈ پر بیٹھی ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ واش روم میں ہے۔ پانی گرنے کی مخصوص آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ یہ واش روم میں نصب شاور کی آواز تھی۔ اس ٹوین شیئر روم میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی تیسرا
تیسرا موجود نہیں تھا۔ میں اگر واش روم سے باہر تھا تو اندر یقیناً صوفیہ ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے دیوار گیر کلاک پر نگاہ ڈالی، وہاں رات کے 8 کا وقت ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً بیڈ چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد صوفیہ واش روم میں سے برآمد ہوئی۔ وہ دھلی دھلائی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا نکھار یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بھرپور شاور لے کر آ رہی ہے۔ بھیگے ہوئے بال کنگ سائز ٹاول میں سے ایک خاص انداز سے لپٹے ہوئے تھے۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو چہک کر بولی، واقعی تم تو میرے گمان سے بھی آگے کی چیز ہو۔ کہاں سونے جا رہا ہوں، اور یہ کہتے ہی سو بھی گئے۔ پتہ نہیں اتنی نیند تم نے لیز پر لے رکھی ہے یا تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے شوق نظر سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ وہ خاصے خوشگوار اور مذاق کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ کوئی حسینہ مذاق کے موڈ میں ہو اور آپ اس کا خاطر خواہ ساتھ نہ دیں تو اس سے بڑی اور کوئی بدذوقی نہیں ہو سکتی۔ کوئی جواب دینے سے پہلے میں یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے نکھار میں ایک خاص قسم کی تازگی اور شگفتگی پائی جاتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی وہ کوئی آسودہ سپنا دیکھ کر فارغ ہوئی ہو۔ یوں کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ میری نگاہ کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے بوکھلا گئی۔ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں جواب دوں گا تو تم برا مان جاؤ گی۔ میں نے اسے گھورنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ میں تمہاری بات کا برا کیوں مانوں گی؟ میں نے سنجیدہ مذاق کو آگے بڑھاتے ہوئے وضاحت کی، تم نے مجھے گمان سے بھی آگے کی چیز کہا ہے۔ اگر جواب میں تمہیں وہم سے بھی آگے کا بٹر کہوں تو میں نے سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ الجھن زدہ لہجے میں جلدی سے بولی، میں پنیر والی چیز کی بات نہیں کر رہی تھی۔ تم تو خواہ مخواہ بات کو گما دیتے ہو۔ اس فن میں تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ میں نے اس کی الجھن کی پرواہ کیے بغیر ترکی بے ترکی کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میں بھی مکھن والے بٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اوہ، وہ جنجلاہٹ آمیز انداز میں بولی، تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے بڑی ادا سے کہا، میں تمہاری نیند کی بات کر رہی تھی۔ اچھا ہوا اس نے مکھن کے حوالے سے بٹر کی وضاحت نہیں چاہی، ورنہ مجھے بٹر فلائی، بٹر پف اور جانے کون کون سے بٹر کی مثالیں دینا پڑتی۔ اوہ اچھا، نیند، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے، تم نے لیز اور ورثے کی بات کی تھی۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، لیز اور ہائر پر چیز کی تو کیا بات ہے؟ اگر نیند کے کتنے بھی مہنگے داموں بازار میں دستیاب ہو تو پھر کوئی بھی دولت مند اپنی بے خوابی سے نجات کے لیے سلیپنگ پلز اور ٹرینکولائزر نہ لے رہا ہوتا۔ حسب ضرورت مارکیٹ سے نیند خرید کر وہ اپنا مسئلہ حل کر لیتا، اور یہ نعمت ورثے وغیرہ میں بھی منتقل ہونے والی شے نہیں ہے۔ وہ بات کو ختم کرنے والے انداز میں بولی، اس بحث کو چھوڑو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ تم نے کہا تھا رات کا کھانا ہم باہر کھائیں گے۔ میں نے واقعی ایسا کہا تھا، لہٰذا میں نہایت ہی فرما برداری سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ یہ فرما برداری اطاعت گزار شوہروں یا خدمت گار شوفروں والی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح کا مردانہ اقرار تھا۔ اس بات کا اعتراف تھا کہ میں نے جو کہا ہے وہ ایک مرد کا وعدہ ہے، اور مرد اپنا وعدہ نبھانا بخوبی جانتا ہے۔ ٹھیک رات 9 بجے ہم ہوٹل ٹاپ سے نکل کر بن یہودا اسٹریٹ پر آ گئے۔ میں نے ایک نئی نویلی ٹیکسی روکی اور اس کے ڈرائیور سے مذاکرات کرنے لگا۔ اس نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے جواب میں کہا، تم ہمیں اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر مختلف سڑکوں سے گزرتے رہو، تل ابید کی سیر کراؤ، ہم ٹورسٹ ہیں۔ ٹورسٹ؟ اس کی باتیں اور آنکھیں ایک ساتھ کھل گئیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ پوری دنیا کی طرح اسرائیل میں بھی ٹیکسی ڈرائیور سیاحوں کی کھال اتارنے کے لیے الٹی چھری کا استعمال کرتے ہوں گے۔ میرے منہ سے ٹورسٹ کا لفظ سن کر اس کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی تھی۔ اس رونق میں میزبانی کی خوشی نہیں بلکہ چوروں اور اٹھائی گیروں والی ہوس شامل تھی۔ اس نے بڑی محبت سے کہا، بیٹھ جائیں، میں آپ کو سیر کرا دیتا ہوں، پہلے کرائے بھاڑے کا معاملہ طے کر لو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تل ابید خاصا بڑا شہر ہے، آپ سے میں 200 لے لوں گا۔ 200؟ اس کی مراد 200 نیو شکل تھی۔ میں اس کی بدنیتی اور مکاری کو فوراً سمجھ گیا۔ اس نے تل ابید کے حوالے سے بڑا شہر کہتے ہوئے اس طرح آنکھیں پھیلائیں جیسے وہ نیو یارک کیلیفورنیا کا ذکر کر رہا ہو۔ تل ابید تو رہا اپنی جگہ، پورا یہ ملک اسرائیل اتنا پدہ سا ہے کہ دنیا کے نقشے پر اسے ظاہر کرنے کے لیے صرف نام لکھ دیا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ جگہ دینے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ وہ رات دہاڑے ہمیں الو بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا،
کہا ہم ٹورسٹ ہیں مگر کاٹھ کے الو یا اللہ میاں کی گائے نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ تیل عبید کتنا طویل و عریض شہر ہے، لہذا تم کرائے کی رقم پر نظر ثانی کر لو تو اچھا ہے۔ گائے یہودیوں کا بڑا نازک پہلو ہے، میں نے اپنے حوالے سے اللہ میاں کی گائے کا ذکر کیا تو اس یہودی ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، بڑی سرد موہری سے اس نے کہا میں بس 180 سے کم نہیں لوں گا۔ چلو ایسا کرو، میں نے ایک اور تجویز پیش کی، تم اپنی ٹیکسی کے مائلیج میٹر کے حساب سے ہمیں صرف 10 میل تک تل عبید کی سڑکوں پر گھماتے رہو، اس کام کا کتنا کرایہ بن لو گے؟ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بن گورین ایئرپورٹ سے سٹی سینٹر تک آنے والی ٹیکسی 25 امریکی ڈالرز کرایہ وصول کرتی تھی، نیو شیکل میں بدلنے کے لیے اگر اس رقم کو 3.5 سے ضرب دیں تو یہ رقم 87.5 نیو شیکل بن جائے گی۔ ایئرپورٹ سے شہر کا مرکز صرف 12 میل کے قریب تھا، اگرچہ ایئرپورٹ سے لانے اور لے جانے والی ٹیکسی کا کرایہ بے نسبت زیادہ ہوتا ہے، مگر اس حساب سے بھی دیکھا جاتا تو 10 میل کی سیر کے لیے اس ٹیکسی ڈرائیور کو ہم سے زیادہ 80 نیو شیکل کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ منہ پھاڑ کر 100 نیو شیکل زیادہ مانگ رہا تھا۔ میری تجویز کے جواب میں اس نے چند لمحے سوچا اور بولا چلیں آپ لوگ 150 دے دینا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسا جملہ ادا کیا جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا، اس سے کم میں وارہ نہیں ہے، یہ بھی غنیمت تھا۔ اس نے پٹرول اور گیس کی گرانی کا دکھڑا نہیں سنایا تھا، میں اس کے بارے کے چکر میں آنے والا نہیں تھا، لہذا کرایہ جات کی حقیقت اس پر کھول دی۔ میری معلومات سے متاثر ہو کر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا، لیکن اس ندامت کے باوجود بھی وہ 100 نیو شیکل سے کم پر راضی نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ یہودی عیاری سے کام لیتے ہوئے اس نے کہا میں اس 10 میل کی سیر میں ایک گائیڈ کے فرائض انجام دیتے ہوئے آپ لوگوں کو مفید معلومات بھی بہم پہنچاؤں گا۔ ہم نے اس کی تمام تر یہودی چال بازی پر لعنت بھیجی اور ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں تل عبید کو ذرا تفصیل سے دیکھنا چاہتا تھا، کسی بھی بہانے صحیح میرا یہ مقصد پورا ہو رہا تھا، لہذا میں نے تقریباً 29 امریکی ڈالرز قربانی دینا گوارا کر لی۔ 29 ڈالرز کی ادائیگی ٹیکنیکلی خاصی پیچیدہ تھی، لہذا اسے 100 نیو شیکل ہی ادا کیے گئے۔ ہوٹل ٹاپ کے گراؤنڈ فلور پر ایک منی چینجر کا آفس بھی کھلا ہوا تھا۔ چیک ان ہونے سے پہلے میں نے 1000 ڈالرز کو نیو شیکل میں بدلوا لیا تھا۔ واضح رہے کہ ٹیکسی ڈرائیور کو ایک کرایہ سفر کے اختتام پر ادا کیا گیا تھا۔ ہم جب ٹیکسی میں بیٹھ گئے تو اس نے ٹیکسی آگے بڑھانے کے ساتھ ہی زبان بھی بڑھا دی۔ راستے میں پڑنے والی مختلف عمارتوں کے بارے میں اس کا رواں تبصرہ شروع ہو گیا۔ بن یہودا اسٹریٹ سے نکل کر ہم نے مغرب کی سمت سفر کیا اور جلد ہی اسرائیلی ٹینس سینٹر پہنچ گئے۔ اس سے آگے تل عبید کا ساحل شروع ہو جاتا ہے۔ ساحل کے قریب سے اس نے ٹیکسی کو شمال کی جانب گھمایا اور تل عبید یافو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم اتائم پہنچ گئے۔ اس سے آگے تل عبید کا آرٹ میوزیم تھا۔ میوزیم وغیرہ کو اندر سے دیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں تھا، لہذا ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ گئے۔ یہاں سے یہودی ڈرائیور نے ٹیکسی کو واپس موڑا اور تھوڑا پیچھے آنے کے بعد مشرق کی جانب ایک سڑک پر ڈال دیا۔ چند منٹ بعد ہم ریلوے اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اس دوران میں ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے ٹیکسی روکی اور نہ ہی اس کی زبان کو لمحاتی قرار آیا۔ وہ انتہائی باتونی یہودی تھا۔ مجھے تو رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ 100 نیو شیکل کو حلال کرنے کے لیے ضروری کے علاوہ غیر ضروری بکواس بھی کیے جا رہا تھا۔ خدا کر کے اس نے ایک صاف ستھری اسٹریٹ میں گاڑی روک دی اور بڑے ہاتھوں تائی کے انداز میں بولا میں نے آپ لوگوں کو 10 میل سے کچھ زیادہ ہی سیر کرا دی ہے، اگر یقین نہ ہو تو آپ ٹیکسی کا مائلیج میٹر چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی پیشکش کے رد عمل کے طور پر مائلیج میٹر پر نگاہ ڈالی تو اس یہودی کی شاطرانہ ذہنیت پر سلگ کر رہ گیا۔ ٹیکسی کا مسافت بتانے والا ڈائل اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ ہم نے اب تک اس ٹیکسی میں بیٹھ کر 10.2 میل سفر طے کیا تھا۔ جی میں تو آئی کہ اسے چند چنیدہ تحائف سے نوازوں، لیکن صوفیہ کی معیت کا خیال کرتے ہوئے میں نے زبان اور دماغ کو قابو میں رکھا۔ انتہائی تلخ لہجے میں صرف اتنا کہا تمہارے اس احسان کو میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، اور کبھی اگر مصر میں تم سے ملاقات ہوئی تو میں پہلی فرصت میں اس قرضنما احسان کو اتارنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ پھر میں نے 100 نیو شیکل اس کے حوالے کر دیے۔ کم وقت 2 میل کے فاصلے کے لیے ہم پر احسان عظیم جتا رہا تھا۔ کاروبار میں 1.5 ہوشیاری کا یہ انداز انود یہود کے لیے مخصوص ہے، اور اس سلسلے میں وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ میرے طنز کو شاید سمجھ نہ سکا اور بڑے ندیدے پن سے اس
نے وہ رقم میرے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ٹھونس لی۔ میں نے اسی تلخی سے دوبارہ استفسار کیا، تھوڑی سی مہربانی فرما کر یہ بھی بتا دو کہ اس وقت ہم تل ابید کے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ یہ نور اسٹریٹ ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا یہیں آس پاس کوئی اچھا ریسٹورینٹ بھی ہے؟ تھوڑے فاصلے پر زائن گیٹ ریسٹورینٹ موجود ہے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ میں یہ کہہ کر ٹیکسی سے اترنے لگا تو وہ جلدی سے بولا، بیٹھے رہو، میں تمہیں زائن گیٹ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے نہیں یار، میں نے جوتا کاری والی بے تکلفی سے کہا، میری گردن میں پہلے ہی دکھن ہو رہی ہے، تم نے میرے احسان شناس کندھوں پر پورے اشاریہ 2 میل کا ماؤنٹ ایورسٹ لاد دیا ہے۔ وہ میرے اس گہرے تنت کو فوراً سے پیشتر سمجھ گیا، زبان سے کچھ نہ بولا، ٹیکسی سے نیچے اترا اور ہمارے انخلاء کے لیے بڑی شرافت سے ٹیکسی کے دروازے کھول دیے۔ ہم نے اس کی ٹیکسی سے باہر نکلنے میں ایک لمحے کی تاخیر مناسب نہ سمجھی، ڈر محسوس ہو رہا تھا کہیں وہ دروازہ کھولنے پر بھی کچھ مانگ نہ بیٹھے۔ زائن گیٹ نامی وہ ریسٹورینٹ بمشکل 100 گز کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہم چند منٹ کے اندر وہاں پہنچ گئے۔ ایک میز پر براجمان ہونے کے بعد مینیو کا معائنہ کیا تو پتا چلا اس ریسٹورینٹ میں قدیم اور جدید دونوں قسم کی ڈشز کی خاصی وسیع رینج موجود تھی، جس میں زیادہ تر ڈشز گوشت کی تھیں۔ اسرائیل میں اور اسرائیل سے باہر کی دنیا میں وہ ریسٹورینٹ جن کے مالکان یہودی ہیں، وہاں گوشت کی ڈشز کو بے دھڑک کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے تمام مقامات پر باقاعدہ ذبح شدہ گوشت فراہم کیا جاتا ہے، جس کو شر کہا جاتا ہے۔ یہودی جانور کو صحیح طریقے سے حلال کرتے ہیں۔ زائن ریسٹورینٹ میں ہم نے خوب ڈٹ کر ڈنر کیا اور باہر نکل آئے۔ صوفیہ نے پوچھا کیا پروگرام ہے؟ اب ہوٹل چلیں گے نا؟ ہوٹل تو جانا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں گارڈن اپارٹمنٹس کا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ وہاں کیا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، بھائی گارڈن اپارٹمنٹ کے اپارٹمنٹ نمبر 27C میں وکٹ کا دوسرا اینڈ ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میچ سے پہلے اس کا معائنہ کرنا ضروری ہے۔ تم سیدھی بات نہیں کر سکتے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ تم کرکٹ کی مثال دو تو جائز ہے، میں نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور یہی حرکت میں کروں تو یہ الٹی بات ہو گئی۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ کرکٹ کی بات میں سمجھی نہیں، اس کی الجھن برقرار رہی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم نے بیک فٹ پر کھیلنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، کرکٹ بیٹنگ کے لیے اس وکٹ کے کسی اینڈ پر کھڑے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ میں تو فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے لیے دوسرے اینڈ یعنی اس بنگلے میں داخل ہوں گا جہاں میری ساتھی کو رکھا گیا ہے، اور تم بیک فٹ پر کھیلتے ہوئے اپارٹمنٹ نمبر 27C میں اس وکٹ کا دوسرا اینڈ سنبھالو گی۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سمجھ تو رہی ہوں، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، لیکن مذکورہ اپارٹمنٹ میں کون رہتا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، پہلے ہم اپارٹمنٹ نمبر 27C کا سروے کریں گے، اس کے بعد ہوٹل ٹاپ کا رخ کریں گے۔ اسی وقت ایک ٹیکسی نظر آ گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر شالوم اسٹریٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں گارڈن اپارٹمنٹس شالوم اسٹریٹ کے نزدیک ذیلی گلی میں واقع ایک 10 منزلہ رہائشی عمارت تھی۔ جلد ہی ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ عمارت کے انٹرنس کے نزدیک ہی ایک ویل ڈیکوریٹڈ ریسیپشن بنا ہوا تھا۔ ریسیپشنسٹ کی نگاہ بجا کر رہائشی حصے کی جانب قدم بڑھانا ممکن نہیں تھا۔ ریسیپشنسٹ ایک طرح ترہ دار اور خوبصورت یہودن تھی۔ بہائی گارڈن اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کو اور ان کے ریگولر ملاقاتیوں کے چہروں سے تو وہ اچھی طرح واقف تھی، لہذا انہیں روکنے یا کوئی استفسار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں وہ آسانی سے جانے نہ دیتی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سوال کرتی، میں خود ہی اعتماد سے چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا۔ صوفیہ میری ہم قدم تھی۔ ریسیپشنسٹ نے استفساریہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم اپارٹمنٹ نمبر 27C میں جائیں گے۔ ریسیپشنسٹ کے سامنے کاؤنٹر پر مکمل کمپیوٹر سیٹ اپ موجود تھا۔ میں اس کے ہاتھوں کی حرکات سے سمجھ گیا کہ وہ انٹرکام سسٹم سے کھیلنے والی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی، مسٹر بیگن اس وقت اپارٹمنٹ میں موجود نہیں ہے۔ اوہ، مگر اس نے تو مجھے ملاقات کے لیے یہی وقت دیا تھا۔ میں نے قدرے پریشانی سے ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ ریسیپشنسٹ کی زبانی کم از کم مجھے ڈپلیکیٹ کا نام معلوم ہو گیا تھا، اب وہ میرے لیے بھی بیگن ہی تھا۔ میری مصنوعی پریشانی کو اصلی سمجھتے ہوئے اس نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیگن نے آپ کو ملاقات کے لیے یہ وقت کیوں دیا۔ ریسیپشنسٹ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، وہ تو رات کی ڈیوٹی پر کہیں جاتا ہے، میں جانتی تھی وہ اپارٹمنٹ میں موجود نہیں، لیکن آپ لوگوں کی تسلی کے لیے میں نے انٹرکام پر چیک بھی کر لیا ہے۔ میں نے معاملات کو نبھانے کی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری ملاقات خاصی پرانی ہے اور یہ بات مجھے معلوم ہے کہ وہ 7 سوا 7 بجے ڈیوٹی کے لیے نکل جاتا ہے۔ میں دن میں کئی مرتبہ اس سے ملنے کے لیے یہاں آ چکا ہوں۔ پھر میں نے اچانک توقف کر کے چونکی ہوئی نظر سے ریسیپشنسٹ کو دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو پہلی مرتبہ
دفعہ ریسیپشنسٹ دیکھا ہے، دن میں کسی اور کی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے بولی، دن میں یہاں روسیلین ہوتی ہے، میرا نام ایلڈا ہے، میری ڈیوٹی رات کی ہے۔ اس طرح ایلڈا کی مہربانی سے نہ صرف اس کا بلکہ دن والی ریسیپشنسٹ روسیلین کا نام بھی مجھے معلوم ہو گیا۔ خود اعتمادی کے ساتھ کھیلا گیا فلوک ہمیشہ اچھے نتائج لاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہوا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، بیگن نے مجھ سے کہا تھا وہ آج چھٹی کرے گا، اسی لیے میں رات میں آ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کل دن میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ ویسے تھوڑی دیر بعد میرے سلوان سے بھی ملاقات ہونے والی ہے، میں اسے بریف کر دوں گا۔ آخری دو جملے میں نے بڑبڑانے والے انداز میں ادا کیے تھے جیسے خود کلامی کی ہو۔ دراصل میں سلوان کے ذکر پر ریسیپشنسٹ ایلڈا کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ سلوان ابھی اس بلڈنگ کا ایک رہائشی تھا اور رات کی ڈیوٹی پر ہونے کے باعث ایلڈا اسے ضرور جانتی ہوگی۔ مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ وہ خاصے پرجوش انداز میں بولی، یہ دونوں عجیب و غریب روم میٹ ہیں، ڈیوٹی بھی دونوں کو قسمت سے راحت ہی کی ملی ہے۔ اپارٹمنٹ میں پڑے دن میں سوتے رہتے ہیں یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں۔ ساحل والے بنگلے کے اسٹاف کی طرح ایلڈا بھی سلوان اور بیگن کی بدماشی نما ملی بھگت سے واقف نہیں تھی، اسی لیے اس کے بیان میں کسی ناشناس کے لیے کوئی ربط نہیں تھا۔ میں نے ربط پیدا کروانا ضروری نہ سمجھا۔ ایلڈا اس وقت حقیقی اور افسانوی دنیا کے جس ٹرانس میں تھی، وہ مزید چند روز تک وہیں رہتی تو اچھا تھا۔ میں اپنا کام کر کے چلا جاتا تو بعد میں یہاں جو بھی ہوتا رہتا، مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایلڈا نے سلوان کو بیگن کا روم میٹ کہہ کر مجھے بڑی مفید معلومات فراہم کی تھی، اگرچہ اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے ان دونوں کا کوئی قریبی تعلق دار یا دوست سمجھ رہی تھی۔ وہ میری اصلیت سے آگاہ نہیں تھی، اس لیے وہ اس معاملے کو بڑا ایزی لے رہی تھی۔ جب میں دن میں روسیلین کے ساتھ کھیلتا تو یقیناً وہ بھی اسی قسم کا رد عمل ظاہر کرتی جو میرے منصوبے کی تکمیل میں بہت مددگار ثابت ہوتا۔ میں نے اس سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی خاطر دوستانہ لہجے میں کہا، ایلڈا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بیگن اور سلوان واقعی بڑے عجیب و غریب ہیں، یہ بات مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا، میں تو انہیں ایک عرصے سے بھگت رہا ہوں۔ خیر، میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم سے ملاقات ہوتی رہے گی ایلڈا۔ وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی اور بولی، شیور سر۔ ہم بہائی گارڈن اپارٹمنٹ سے نکل کر شالوم اسٹریٹ پر آ گئے تو صوفیہ نے پوچھا، بس کر لیا سروے تم نے؟ میں نے اسے اپارٹمنٹ نمبر 27C سلوانو ڈپلیکیٹ اور اپنے منصوبے کے بارے میں ایک حد تک آگاہ کر دیا تھا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اس ملاقات کے توسط سے میں دراصل ایلڈا سے شناسائی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ایک آدھ روز میں جب ہم اس اپارٹمنٹ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم بھی ریگولر ملاقاتیوں کی فہرست میں آ گئے ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو بیگن کی نائٹ ڈیوٹی کا ہے۔ وہ متذبذب لہجے میں بولی، جب وہ رات بھر اپارٹمنٹ سے باہر رہے گا تو پھر اس سے ملاقات کا سوال کیسے پیدا ہوگا؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر کہا، سلوان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، جس رات ہم اپنے مشن کے لیے اس اپارٹمنٹ کو استعمال میں لائیں گے، بیگن ناگزیر وجوہ کی بنا پر ڈیوٹی پر نہیں جا سکے گا۔ وہ میرے لہجے میں شامل سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے تم نے بیگن کے حوالے سے اپنے ذہن میں کچھ خاص پلان بنا رکھا ہے۔ ویری ڈینجر پلان۔ ایسی ہی بات ہے، میں نے پوری صفاقی سے کہا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی، اس کے لبوں سے اتنا نکلا، اوہ یہ بات نہیں تھی صوفیہ کوئی ڈرپوک لڑکی ہو۔ اسے میرے لہجے میں سنگینی اور صفاقی نے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان لمحات میں مجھے خود بھی اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی تھی، مجھے یوں لگا جیسے کوئی وحشی درندہ گرایا ہو۔ جلد ہی میں نے اپنی داخلی کیفیت پر قابو پا لیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں صوفیہ سے کہا، بس آج رات کی بات ہے، کل میں تمہیں اپنی پلاننگ سے مکمل طور پر آگاہ کر دوں گا، پھر مشن کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ اٹس اوکے، اس نے گمبھیر انداز میں کہا اور خاموش ہو گئی۔ ہم لگ بھگ آدھی رات کو اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ سونے سے پہلے میں نے تمام اہم محاذوں کا معائنہ کیا۔ تھرڈ آئی کے چمتکار نے مجھے یقین دلایا کہ ہر طرف خیر و عافیت ہے۔ ربی کو جھانکنے کا موقع نہیں مل سکا، البتہ اس کے معتمد خاص کو چھوٹے کمرے میں دیکھ کر میری تسلی ہو گئی۔
गई कि रबी अपने कमरे में मौजूद होगा। सुनहरे बालों वाला वो सूटेड बूटेड शख्स इस तौर रबी का साया बना हुआ था कि मुझे शक होने लगा। बेन गोरियन एयरपोर्ट से रबी जिस स्याह लग्जरी में सवार होकर इस बंगले तक पहुंचा था, इसमें मोहतमद खास भी मौजूद होगा, ड्राइविंग सीट पर या फिर पैसेंजर सीट पर। नींद की आगोश में सर रखने से कबल मैंने अपने दिमाग को मखसूस हदायत दी। मैं निहायत ही पुरसुकून मीठी और गहरी नींद सोऊंगा और ठीक 7 बजे सुबह मेरी आंख हशाश बशाश खुल जाएगी। लेकिन मेरी इस नींद के दौरान मैं अगर तिल अबीद में सोफिया, मेरे साहिल या रबी मोश अहमद के हवाले से कोई गैर मामूली या मेरे खिलाफ तवक्को वाकया पेश आने का इम्कान पैदा हुआ तो मेरी आंख वक्त मुकर्रर से पहले ही गुजरा फौरन खुल जाएगी। इस हदायत के चंद लम्हात बाद मैं गहरी नींद की गोदाज बाहों में पनाह गुज़ीर हो चुका था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे दिमाग ने किसी मरहले पर मुझे धोखा दिया हो। नींद के सिलसिले में मैंने जब भी इसे जो हदायत दी, इसने ऐन हदायत के मुताबिक अमल किया। 6 मई की सुबह 6:30 बजे मेरी आंख खुल गई तो मुझे हैरत के साथ ही तशवीश भी हुई। मैंने अपने दिमाग को ठीक 7 बजे बेदार होने का हुक्म दिया था। वक्त मुकर्रर से आधा घंटा पहले आंख खुल जाने का यही मतलब था कोई गड़बड़ है। मैंने किसी गैर मुतवक्को और गैर मामूली गड़बड़ को सोफिया, साहिल, रबी और खुद अपने आप से मंसूब करके दिमाग को हदायत दी थी। कबल अज वक्त आंख खुल जाना जाहिर करता था इन्हीं 4 अफराद में से किसी के साथ कुछ गैर मुतवक्को होने वाला था। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में दूसरे बेड की तरफ देखा। सबसे पहले अपने करीब को चेक करना जरूरी था। वहाँ सोफिया मौजूद थी। वो इस वक्त गहरी नींद में थी। मैं भी सही सलामत था। मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद की और बातनी आंख के वसीले से अपनी जाने तमन्ना साहिल के पास पहुंच गया। वो इसी बेडरूम में थी जहाँ पिछले कुछ अरसे से वो मुझे दिखाई दे रही थी। वो बेखैरो आफियत पुरसुकून नींद सो रही थी। अब सिर्फ रबी मोश अहमद की तरफ झांकना रह गया था। रबी तक बराह रास्त मेरी रसाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी थी, लिहाजा मैं सूटेड बूटेड मोहतमद खास के माहौल में पहुंच गया। अगले ही लम्हे मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मेरी तीसरी आंख ने जो कुछ देखा वो इंतहाई गैर मामूली और खिलाफ तवक्को था। सेकंड के लाख में हिस्से में मैं समझ गया कि मेरी आंख मुकर्ररा वक्त से पहले क्यों खुल गई थी। मैंने सोने से पहले सूटेड और बूटेड सुनहरी बालों वाले मोहतमद खास के माहौल में झांका था और इसे इसी छोटे से कमरे में पाया था जहां इसने रबी को पिलाए जाने वाले दूध की स्क्रीनिंग की थी। लेकिन अब वो इस कमरे में नहीं था, बल्कि इन लम्हात में मुझे एक बंद वैन में दिखाई दिया। मेरे अब तक के मुशाहदे के मुताबिक वो रबी का साया बनकर जिंदगी गुजार रहा था। इसका मतलब था रबी भी इसी वैन के अंदर मौजूद होगा। इस चौंका देने वाले ख्याल ने मुझे इस माहौल से चिपका कर रख दिया। फिर गोया मुझ पर इंकशाफात की बारिश हो गई। इसी बंद वैन में मुझे रबी मोश अहमद और मोहतमद खास के अलावा सलमान भी नजर आ गया। सलमान ने वैन की ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी, जबकि मोहतमद खास पैसेंजर सीट पर विराजमान था। रबी वैन के अकबी हिस्से में एक नरम और आरामदेह काउच पर लेटा हुआ था। इस वैन का अकबी हिस्सा एक छोटे से सिटिंग रूम से मुशाबा था। आप इसे एक मीटिंग रूम भी कह सकते हैं। रबी आंखें बंद किए जिस काउच पर लेटा था वो अपनी नोयत और आरामदही के हवाले से मुनफरद अहमियत और हैसियत का हामिल था। इसी छोटे मीटिंग रूम में मुझे रबी की व्हील चेयर भी रखी नजर आई। इस व्हील चेयर को मुमकिन हद तक फोल्ड करके रखा गया था। मैंने इसे इसके मखसूस हथों के सबब पहचान लिया। इससे पहले मैं इस व्हील चेयर को साहिल वाले बंगले की जेरी मंजिल के एक बेडरूम में देख चुका था और रबी को इस व्हील चेयर पर बैठे देखकर मुझे शदीद हैरत हुई थी। यही व्हील चेयर बंद वैन में अब इसके साथ कहीं जा रही थी। पता नहीं अचानक बैठे बिठाए वो किस ज़ौफ का शिकार हो गया था। इसके ज़ौफ और व्हील चेयर से भी ज्यादा अहम बात मेरी नजर में इस वक्त ये थी कि अभी अपने चेले चांटों के साथ इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहा था, और वो भी साहिल को इस बंगले में अकेले छोड़कर। यकीनन वो किसी निहायत ही अहम और इमरजेंसी मिशन पर था। मैं भी थर्ड आई के तफैल इस बंद वैन में मौजूद रहा। इस वक्त मेरे पूरे बदन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। मेरी छठी इस मुझे पुकार कर इतला दे रही थी कि एक लम्हे के लिए भी मुझे रबी के माहौल को नहीं छोड़ना चाहिए। वो जो कुछ भी करने जा रहा था वो मेरे लिए इंतहाई अहम हो सकता था। मैं मोहतमद खास और सलमान के पास रहकर हालात का जायजा लेने लगा। इस बंद वैन को मैंने जब देखा तो वो बिन यहूदा स्ट्रीट से गुजर रही थी। अब वो हाईवे पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मुझे ये समझने में किसी दिक्कत का सामना न हुआ कि इस वैन में टेंटेड ग्लास नस्ब थे। वैन के अंदर मौजूद अफराद तो बआसानी बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर वाले बावजूद कोशिश के भी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हाईवे पर दौड़ती हुई वैन को देखकर मेरे जहन में जो पहली बात आई वो ये थी कि रबी इस वक्त तिल अबेद से बाहर कहीं जा रहा था, क्योंकि वो हाईवे सीधी बिन गोरियन एयरपोर्ट तक पहुंचाती थी। ये भी मुमकिन
मुमकिन था कि वो इसराइल से किसी दूसरे मुल्क की जानिब परवाज करने वाला हो। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए साहिल का हसूल कदरे आसान हो जाता। रबी की इसराइल में मौजूदगी के बायस मुझे बेनिस्बत ज्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ता, लेकिन जल्द ही इस बंद वैन ने मेरी तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। मैंने वैन को हाईवे पर एयरपोर्ट से आगे बढ़ते देखा तो उलझ कर रह गया। बिन गोरियन एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए इसे हाईवे को छोड़कर एक जैली सड़क पर मुड़ना चाहिए था, लेकिन वो मुसलसल जनूब की सिमत बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब था वो तेल अबीद से निकलकर इसराइल ही के किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे। मैं इस माहौल से चिपका इनकी सरगर्मियों का जायजा लेता रहा। जल्द ही वो बंद वैन अभी आदर को पीछे छोड़कर तेल अबीद की हदूद से निकल गई। अभी आदर का इलाका तेल अबीद की जनूबी सरहद पर वाक़या है। वो लोग जो आगे बढ़ रहे थे, मेरी तशवीश और दिलचस्पी में इजाफा होता जा रहा था। जहन में एक ख्याल ये भी आ रहा था कि शायद वो रबी को किसी डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। व्हील चेयर बार बार ये सोचने पर मजबूर करती थी कि इस शख्स के साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। इसकी ये प्रॉब्लम चूंकि अचानक ही मेरे सामने आई थी, लिहाजा मेरा जहन बेयाकवा कई मुहाजों पर उलझा हुआ था जब तक बिल्ली थैले से बाहर न आ जाती। इस उलझन को रहना था तो लाजमी बात है दिमाग को उलझाना भी था। रबी आदर से निकलने के बाद वैन ने अपनी सिमत में थोड़ी सी तब्दीली की और जनूब मशरक की तरफ बढ़ने लगी। इसकी हाई स्पीड को देखकर यूं महसूस होता था जैसे इन लोगों को कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। वैन ने जनूब मशरक में ही अपना सफर जारी रखा और राया शायर हीगे से गुजरते हुए करियात अनादम के रास्ते यरूशलेम में दाखिल हो गई। यरूशलेम का लफ्ज जहन में चमका तो मुझे अपने चारों तरफ रोशनी सी फैलती हुई महसूस हुई। ये रोशनी इतनी तेज थी कि मैंने घबराहट में आंखें खोल दी। जाहिरा आंखें खुलते ही बातनी आंख का शटर बंद हो गया। मैंने अपनी सांस को गैर हमवार पाया। मैं इस वक्त होटल टॉप के इसी कमरे में मौजूद था जहां रात को सोया था। मेरी नजर सोफिया वाले बेड की तरफ उठ गई। वो हनूज गहरी नींद में थी। मैंने रेस्ट वॉच पर वक्त देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा पहले बेदार हुआ था और ये आधा घंटा मैंने रबी एंड कंपनी की मैयत में गुजारा था। इस आधे घंटे के दौरान में वो तेल अबीद में से यरूशलेम पहुंच गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इन्होंने लगभग 40 मील का फासला तय किया था। मेरे इस अंदाजे में 2-4 मील का फर्क हो सकता है। वैसे सिटी सेंटर तेल अबीद से सिटी सेंटर यरूशलेम के माबेन औसत फासला 35 मील तस्वर किया जाता है। यरूशलेम के ख्यालात ने एक मरतबा फिर मुझे अनजानी मुसरत से निहाल कर दिया। इस वक्त मैं अपने इन महसूसात को कोई नाम न दे सका और आंखें बंद कर ली। अगले ही लम्हे मैं थर्ड आई के तवसत से बंद वैन के अंदर पहुंच गया। वो वैन रबी मोशे हायमन और इसके 2 चेलों को लेकर जोदा से गुजरी। फिर इनके रास्ते में टॉम्ब ऑफ अर्जल आया। यहाँ से वो इसराइल म्यूजियम पहुंचे। ये तमाम तर सफर जनूब मशरक की सिमत में हो रहा था। इसराइली म्यूजियम को पीछे छोड़ते हुए इनकी सवारी यरूशलेम रेलवे स्टेशन के पास से गुजरी तो इनकी सिमत में तब्दीली हो गई। पुरानी रवश को छोड़कर अब वो शुमाल की जानब दमिश्क गेट की तरफ बढ़ने लगे। मुसलसल शुमाल की तरफ सफर करते हुए इन्होंने दमिश्क गेट और मुस्लिम क्वार्टर को पीछे छोड़ा और बाबलिकल जू पहुंच गए। इस चिड़ियाघर के पास से वो वैन मशरक की तरफ मुड़ी और सीधी माउंट स्कोप्स के करीब वाक़या हेम्ब्रो यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम पहुंच गई। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि यही यूनिवर्सिटी इनकी मंजिल थी। वैन यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई। यरूशलेम में दीगर मुकदमाते मुकद्दसा की तरह माउंट स्कोपस की बड़ी अहमियत है और हेब्रो यूनिवर्सिटी को यहूदियों का अम्मा बाबा समझ लें। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि रबी मोशे हायमन को अला सुबह तिल अबैद से यरूशलेम आने की जरूरत क्यों पेश आ गई और वो भी हेब्रो यूनिवर्सिटी में। क्या वो इस यूनिवर्सिटी में कोई अहम लेक्चर देने आया था? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।